وہ رسم کا نام نہیں ہے، ایک جنون اور ایک عشق کا نام ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں رسمن کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں تقلیدن کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مقلد مسلمان ہی رہتے ہیں، فلاح میں نہیں آتے۔ دیکھو اللہ نے جنت کیوں بنائی؟ اس میں کون رہے گا؟ اللہ کے بندے ہی رہیں گے۔ بنائی اس بندوں اپنے بندوں کے لیے، یعنی کہ ابھی تو نے کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، اس نے جنت بنا دی تھی۔ تو یہ اس کے پروگرام کا حصہ ہے نا کہ تو جنت میں جائے گا، اس میں رہے گا، جا کے ایک دن گھر ہے تیرا۔ آئی نا سمجھ؟ تو اس کا مطلب ہے وہ تو تیرا حق ہے، تیرا علاوہ اس میں کوئی نہیں جانے والا، وہ تیری ہی منتظر ہے کہ میں کب آباد ہوں گی۔ اس کو آباد تو نہیں کرنا ہے، مگر تیری تلاش تو رب ہونا چاہیے، جنت نہیں۔ اس نے جنت تیرے لیے بنائی مگر تجھے اپنے لیے بنایا۔ تو جب تو اس کا نہیں ہوگا تو اس کی بنائی ہوئی جنت تیری کیوں ہوگی؟ اس کے ہاں اجر اور اس کے ہاں اس کے دوست وہ لوگ ہیں جو اس سے وفا کرتے ہیں۔ اب مقصد یہ آتا ہے کہ ساری مخلوق تو وفا نہیں کر سکتی، کیوں کہ اس کا خود ہی اس نے فرما دیا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تم میں سے اکثریت ایمان نہیں لانے کی۔ ایک تو وہی ہیں جو مطلقی ایمان نہیں لائیں گے، ایک وہ ہیں جو ایمان لا کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جو ایمان لا کر بھی ایمان نہیں لائیں گے وہ بڑے امتحان میں ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان تو لائے، انہوں نے وعدہ تو کیا مگر وفا نہیں کیا، خسارے میں رہیں گے۔ اصل کفر بھی وہی۔ تو گویا تصوف کو بات یہ ہے کہ سمجھنا ہے، اہل تصوف یہی عبادت کرتے ہیں جو ہم سب کرتے ہیں، ان کی کوئی عبادت الگ سے نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ ذکر کرتے ہیں تو کائے کا کرتے ہیں؟ اللہ کا کرتے ہیں، اللہ کا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کرتے ہیں، الا اللہ کا کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ بھی تو وہی کرتے ہو۔ تو کوئی ہٹ کے ذکر کرتے ہیں کہ ان کو الگ سے ذکر اتارا جاتا ہے ان کے پاس؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وفا سے نہیں کرتے، وہ وفا سے کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اہل دنیا کا ذکر الگ ہے اور اہل حق کا ذکر الگ۔ جیسے کہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، آپ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز زاہداں سجدہ و سجود، زاہد کی نماز جو ہے وہ سجدے و سجود پہ قائم ہے،
نماز زاہداں سجدہ و سجود، نماز عاشقاں ترک وجود۔ عاشق کی نماز جب ہوتی ہے جب اپنے وجود کو ترک کر دیتا ہے۔ آج وہ کہتا ہے میں نے نماز ادا کر لی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز زاہدہ محراب و منبر، یعنی کہ اس کو کعبے کی سمت بھی چاہیے، محراب بھی چاہیے، منبر بھی چاہیے۔ نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز عاشقاں برسر دار۔ عاشق کی نماز جب تک نہیں ہوتی جب تک وہ دار پہ نہ بیٹھ جائے، دار پہ نہ کھینچ دیا جائے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا ہے دار پہ کھینچ دینا؟ کسی کو سولی چڑھا دینا یا کسی کو لٹکا دینا یا پھانسی دے دینا اپنے آپ کو؟ ایسا نہیں ہے۔ برسر دار کا مقصد ہے آزمائشیں، وہ راہ حق میں جو آزمائشیں اٹھاتے ہیں، جو صحبتیں اٹھاتے ہیں، جن آزمائشوں کو پڑھتے ہیں اور پھر ان پہ صبر سے نکلتے ہیں اس میں سے بغیر شکایت و شکوے کے، تو اس کی وجہ سے ان کو اکرام دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے اہل دنیا بھی وہ آزمائش اٹھاتے ہیں اور اہل اللہ بھی وہی آزمائشیں ان پر بھی آتی ہیں، مگر اہل دنیا دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، وہ حق کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی آزمائشوں سے دنیا سے خوف کھاتے ہیں اور دنیا سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ غلط وے میں ہوتے ہیں۔ کیوں کہ نہ تو خلق عزت دے سکتی ہے اور نہ ہی خلق مدد کر سکتی ہے، نہ ہی وہ جس آفت میں تو مبتلا اس کو دور کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ جو خود عزت اور بے عزتی کا محتاج ہے وہ تجھے کیا عزت دے گا؟ جو خود مصیبت میں مبتلا ہے وہ تیری مصیبت کیا دور کرے گا؟ اگر تو آزمائش میں ہے تو یہ تو جہالت کی مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ عزت اور ذلت تجھے تیرے اعمال سے دیتا ہے، وہ تجھے عزت اور ذلت اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اس کا تو دیا ہوا ہر کچھ انعام ہی ہے نا، انعام ہوتا ہے نا۔ تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی آزمائشوں کو اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ونستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو وہ آزمائشوں کو دور نہیں کرتے، نہ دور کرنے کی تدبیر کرتے ہیں، وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور پھر رب سے ہی رجوع کرتے ہیں، اور وہ چاہتے نہیں کہ یہ آزمائش دور ہو۔ کیوں کہ اگر وہ آزمائش ان پہ سے دور ہوتی ہے تو رب دور ہوتا ہے، وہ تو رب نزدیک ہے، وہ تو چاہتے ہی ہے کہ یہ نزدیک رہے، تو اس لیے آزمائشوں میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں اور اس پہ صبر رکھتے ہیں۔ تو اہل دنیا اور اہل حق کے جو مزاج ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو رب جس کے نزدیک ہوگا اس کے ہی تو مراتب بڑھیں گے، اور وہ بھی تو قرب میں ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جزا اور سزا کائی کی ہوتی ہے؟ پھر ہمارے ارادوں کی۔ ایک جاہل آدمی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت نماز نفل، اور ایک عالم پڑھتا ہے 2 رکعت نماز نفل، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور ثواب کتنا ہے دونوں کا؟ عالم کی 2 رکعت جاہل کی 70 سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ اہل علم ہے، وہ جانتا ہے 2 رکعت کی حقیقت کو، اور وہ ورزش کر رہا ہے بس خالی۔ بات یہ ہے کہ تمہیں ثواب جو ہے نا تمہارے جاننے کا ہے، تمہارے پوجنے کا نہیں۔
تمہاری عبادت تمہارے جاننے سے ہے. حضور اگر وہ جاہل یقین میں عامل سے زیادہ بہتر ہے تو یقین تو حاصل ہو، مگر یقین کس پہ کرے گا؟ علم ہی نہیں ہے تو کیا یقین یقین کرے گا. جیسے ادھر غوث اعظم نے فرمایا نا کہ یہ چھلکا جو ہے وہ علم ہے اور مغز جو ہے وہ عمل ہے. جس طرح چھلکے کے بغیر مغز ادھورا ہے تو مغز کے بغیر چھلکا بھی ادھورا ہے. بالکل یہ اہل ظواہر کے لیے، اہل ظواہر کے لیے. کیوں کہ اہل ظواہر علم تو رکھتے ہیں مگر عمل کم کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ رب تک پہنچنے کے لیے یقین کی ضرورت ہے. اب ایک عالم اور ایک صوفی، کامل صوفی میں کیا فرق ہے؟ یقین کا فرق ہے. عالم کے پاس دلیل ہے، صوفی کے پاس یقین ہے. تو دلیل اس کو اس کے یقین سے روکتی ہے، کیونکہ ہر دلیل پر ایک دلیل ہے لیکن ہر پر کوئی یقین نہیں. تو اسی لیے جب دلیل پر دلیل ہوتی ہے تو وہ یقین سے روکتی ہے، اور جب یقین سے روکتا ہے تو وہ دلیل حجاب ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ العلم حجاب الاکبر، کہ جب یقین پر دلیل آ جائے اور اس پر پھر حجاب ہو جاتا ہے، اور اس پہ حجاب ہو جاتا ہے تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اولیاء ہم الطاغوت ہو. اچھا میاں، یخرجون من النور علی الظلمات، کہ پھر وہ طاغوت کے دوست ہیں. طاغوت سے مراد خالی شیطان ابلیس ہی نہیں ہے. طاغوت سے مراد اپنی خواہش ہے. تو دلیل پہ دلیل اپنی خواہش سے لاتا ہے. تو وہ کہتا ہے جو خواہشوں کے دوست ہو جاتے ہیں، خواہشوں کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ اجالے سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. یہاں پر بات عالم اور جاہل کی نہیں رہ گئی، یہاں خواہشات کی رہ گئی. اب اس معاملے میں، خواہش کے معاملے میں عالم اور جاہل ایک ہو جاتے ہیں اگر تفریق نہ کر سکیں. حضور آج یہ بھی سمجھ آ گیا نا کہ اہل سلوک روزانہ صبح ایک نئی بلا کا انتظار کیوں کرتے ہیں. جیسے آپ نے بیان کیا وہ روزانہ صبح اٹھ کے اس کے طرف سے آنے والی نئی بلا کا انتظار کرتے ہیں کہ آئی کیوں نہیں ہوئی. یہ بات آپ سمجھ آ رہی ہے. آئی نا سمجھ میں بات کہ جب تیری خواہش تجھے اندھیرے کی طرف لے جائے تو پھر تیرا علم کسی کام کا نہیں رہا. علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد حق کو پہچاننا ہے. اور اگر وہ علم حق کو نہیں پہچان پا رہا تو پھر وہ علم نہیں ہے، پھر وہ صریحاً گمراہی ہو گیا تیرے لیے، چاہے تو نے دین کا ہی علم حاصل کیا ہو.